السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے دبئی کی ایسی 5 جگہوں کے بارے میں جو سیر و سیاحت کے لیے لاجواب مقامات ہیں، اور جانیں گے ان مقامات کے بنائے جانے کی کیا غرض تھی۔ دبئی فریم، سفاری پارک، میریکل گارڈن، گلوبل ولیج اور ڈولفن ایریم۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دبئی فریم ایک منفرد تعمیراتی معجزہ ہے جو دبئی کے بھرپور ورثے اور تیز رفتار ترقی کے پرانے اور نئے پہلوؤں کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ دبئی فریم 150 میٹر بلند ہے اور اس کی چوڑائی 93 میٹر ہے، جس کی شکل ایک بڑے تصویری فریم کی طرح ہے۔ اس کا سٹرکچر 2 سیدھے ٹاورز پر مشتمل ہے، جسے اوپر سے ایک پل کے ذریعے جوڑا گیا ہے جو فریم کا خاکہ بناتے ہیں۔ یہ عمارت شیشے، سٹیل، ایلومینیم اور مضبوط کنکریٹ سے بنی ہے، جس میں سونے کی چادریں ہیں جو اس کی کشش میں اضافہ کرتی ہیں۔ فریم کا ایک رخ شمال کی طرف ہے اور دبئی کے پرانے محلوں بشمول دیرہ، حریر اور کرامہ کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے، جو شہر کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف جنوب کی طرف ہے، جو دبئی کی جدید سکائی لائن کی شاندار نظارے پیش کرتا ہے، جس میں برج خلیفہ، ایمریٹس ٹاور اور شیخ زاید روڈ جیسے مشہور آئیکونک لینڈ مارکس ہیں۔ زائرین دبئی کے فریم میں داخل ہوتے ہیں اور ایک لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھتے ہیں جو سکائی ڈیک کی طرف جاتا ہے، جو شیشے کے فرش والے مشاہداتی ڈیک ہے۔ سکائی ڈیک دبئی کی 360 ڈگری پینورامک نظارے پیش کرتا ہے، جس سے زائرین شہر کے تاریخی اور جدید دونوں پہلوؤں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فریم کے اندر عمیق نمائش اور گیلریاں ہیں جو انٹریکٹیو ڈسپلے، تصاویر اور ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کا استعمال کرتے ہوئے دبئی کی ماہی گیری کے گاؤں سے عالمی شہر میں تبدیلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ گراؤنڈ فلور ایک میوزیم کی میزبانی کرتا ہے جو مختلف تنصیبات اور معلوماتی ڈسپلے کے ذریعے دبئی کی ماضی، حال اور مستقبل کو دکھاتا ہے۔ فریم کے ارد گرد خوبصورت باغات اور ایک مرکزی چشمہ ہے۔ یہ سٹرکچر جدید سہولیات سے آراستہ ہے، بشمول کیفے، سوونیر شاپس اور زائرین کے لیے سہولیات۔ دبئی فریم ایک آبزرویشن ٹاور اور ایک عمیق ثقافتی تجربہ دونوں کے طور پر کام کرتا ہے، جو سیاحوں اور مقامی لوگوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دبئی کی تاریخ اور ترقی پر ایک منفرد تناظر پیش کرتا ہے۔ دبئی سفاری پارک۔ دبئی سفاری پارک دبئی میں 119 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا ماحول دوست وائلڈ لائف پارک ہے۔ مختلف ماحولیاتی نظاموں کی نمائندگی کرنے والے مختلف زونز میں تقسیم ہے۔ پارک کا مقصد جانوروں کے لیے قدرتی رہائش گاہ بنانا ہے، جبکہ سیاحوں کے لیے تعلیمی اور عمیق تجربہ پیش کرنا ہے۔ پارک کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے جو قدرتی رہائش گاہوں جیسے افریقی، عربی، ایشیائی اور سفاری ولیج کی نقل کرتا ہے۔ ہر زون میں ان علاقوں کے رہنے والے جانور رہتے ہیں جو ان کے قدرتی گھروں سے ملتے جلتے ماحول میں مختلف انواع کی نمائش کرتے ہیں۔ دبئی سفاری پارک جنگلی حیات کی ایک وسیع صف کا حامل ہے، بشمول شیر، زرافے، ہاتھی، چیتا، زیبرا اور پرندوں کی مختلف اقسام۔ زائرین رینگنے والے جانوروں، ایمبیبینز اور مختلف قسم کے چھوٹے جانوروں کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ پارک تحفظ کی کوششوں اور زائرین کو جنگلی حیات کے تحفظ اور ماحولیاتی پائیداری کے بارے میں تعلیم دینے پر مرکوز ہے۔ یہ جانوروں کے رویے، رہائش گاہوں
اور حیاتیاتی تنوع کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تعلیمی پروگرام، رہنمائی والے دورے اور انٹریکٹیو تجربات کا انعقاد کرتا ہے۔ جانوروں کی نمائش کے علاوہ پارک مختلف سہولیات جیسے ریسٹورانٹس، کیفے، بچوں کے لیے کھیل کے میدان اور پکنک کے مقامات پیش کرتا ہے، جو اسے فیملیز کے لیے دوستانہ مقام بناتا ہے۔ زائرین سفاری ٹور، کھانا کھلانے کے سیشنز اور جانوروں کے مقابلوں جیسی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پارک کا مقصد ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح اور سیکھنے کے دونوں تجربات فراہم کرنا ہے۔ دبئی سفاری پارک شہر کے اندر آسانی سے قابل رسائی اور بالکل ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ سیاحوں اور رہائشیوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ مجموعی طور پر دبئی سفاری پارک تحفظ کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، جنگلی حیات کے تحفظ، تعلیم اور پائیدار طریقوں کو فروغ دیتا ہے، جبکہ زائرین کو جانوروں کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ایک عمیق اور لطف اندوز تجربہ پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، دبئی میریکل گارڈن۔ دبئی میریکل گارڈن ایک نباتاتی جنت ہے جو دبئی کے قلب میں واقع ہے، جو 72,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شوخ رنگوں اور تخلیقی زمین کے تزئین کا ایک شاندار ڈسپلے ہے، جس میں تقریباً 120 مختلف اقسام کے 150 ملین سے زائدہ پھول ہیں۔ باغ کو مختلف تھیم والے علاقوں اور مکمل طور پر پھولوں سے بنے مجسموں کے ساتھ احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زائرین پھولوں کے محرابوں، پویلینز اور ہزاروں پھولوں سے تیار کردہ ڈھانچے سے مزین راستوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیزائن اور انتظامات موسمی طور پر تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ہر دورہ ایک منفرد تجربہ پیش کرتا ہے۔ باغ کے اندر کچھ اہم پرکشش مقامات میں دل کی شکل کے راستے، پھولوں سے سجی کیاریاں، پھولوں کی گھڑیاں، جانوروں اور کرداروں کی زندگی کے سائز کے ڈھانچے اور یہاں تک کہ دنیا بھر کے مشہور مقامات کی نقلیں شامل ہیں۔ جو چیز دبئی میریکل گارڈن کو نمایاں کرتی ہے وہ اصل پھولوں کا استعمال کرتے ہوئے پیچیدہ اور وسیع ڈیزائن بنانے کی صلاحیت ہے، جو زائرین کو دلکش اور حقیقی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ یہ باغ دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ انسانی تخلیقی صلاحیتوں اور باغبانی کی فنکاری کا ثبوت ہے۔ نمبر 4، گلوبل ولیج۔ دبئی گلوبل ولیج ایک وسیع و عریض کثیر و ثقافتی تہوار ہے جو عام طور پر ہر سال نومبر سے اپریل تک دبئی متحدہ عرب امارات میں ہوتا ہے۔ یہ ایک وسیع تفریحی اور خریداری کا انوکھا مقام ہے، جہاں مختلف ممالک اپنی منفرد ثقافتوں، روایات، فنون، دستکاری اور تجارتی سامان کی نمائش کرتے ہوئے پویلینز قائم کرتے ہیں۔ ہر شریک ملک یا خطہ اپنے ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پویلین بناتا ہے۔ یہ پویلینز متعلقہ اقوام کے فن تعمیر، روایات اور رسم و رواج کی عکاسی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ زائرین ہر ثقافت کے لیے منفرد ڈسپلے، پرفارمنس اور تجارتی سامان کی مختلف رینج کا تجربہ کرنے کے لیے ان پویلینز کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پورے پروگرام کے دوران لائیو ثقافتی پرفارمنس ہیں، جن میں موسیقی، رقص، روایتی ڈرامے اور آرٹ کے مظاہرے شامل ہیں۔ یہ پرفارمنس دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں کے بھرپور ورثے اور صلاحیتوں کی نمائش کرتی ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے کھانے کی پیشکشیں دستیاب ہیں۔ زائرین مختلف پویلینز سے بین الاقوامی کھانوں کی ایک وسیع صف کا نمونہ لے سکتے ہیں، جس سے وہ دنیا بھر سے مختلف روایتی پکوانوں کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ گلوبل ولیج دستکاری، روایتی لباس، آرٹ ورکس، یادگاری اشیاء اور مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کرنے والے دیگر مصنوعات فروخت کرنے والے دکاندار کے ساتھ خریداری کا ایک منفرد تجربہ پیش کرتا ہے۔ یہ منفرد اور مستند خریداریوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔
ثقافتی پرفارمنس کے علاوہ تفریحی سواری، کھیل اور تفریحی زون بھی ہیں جو ہر عمر کے زائرین کے لیے موزوں ہیں۔ یہ ہر ایک کی دلچسپیوں کو پورا کرنے والی سرگرمیوں کے ساتھ ایک پورے خاندان کے لیے دوستانہ منزل بناتا ہے۔ مجموعی طور پر دبئی گلوبل ولیج ایک عمیق تجربہ ہے جو دنیا بھر میں ثقافتوں کی اقسام کو مناتا ہے۔ اس کا مقصد بین الثقافتی افہام و تفہیم اور پہچان کو فروغ دینا ہے، جبکہ زائرین کو دنیا بھر سے مختلف روایات، کہانوں اور تفریح سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک جاندار اور پرکشش ماحول فراہم کرنا ہے۔ نمبر 5، ڈولفن ایریم۔ دبئی ڈولفن ایریم دبئی کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے جو بنیادی طور پر لائیو شوز اور انٹریکٹیو تجربات کے ذریعے ڈولفن اور سیل کی ذہانت اور صلاحیتوں کو ظاہر کرنے پر مرکوز ہے۔ یہ سہولت لائیو شوز کی میزبانی کرتی ہے جس میں ڈولفن اور سیل مختلف کرتب دکھاتے ہیں، ایکروبیٹکس، چھلانگیں اور دیگر تفریحی کام کرتے ہیں۔ یہ شوز اکثر ان سمندری حیات کی ذہانت، چستی اور مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ زائرین کو اکثر ڈولفنز کے ساتھ زیر نگرانی تیراکی کے سیشنز میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تجربات مہمانوں کو تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کی رہنمائی میں ڈولفن کے ساتھ قریب سے بات چیت کرنے، انہیں پالنے اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ تیرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دبئی ڈولفن ایریم تعلیمی پروگرام پیش کرتا ہے جس کا مقصد سمندری زندگی کے تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور زائرین کو ڈولفن، سیل اور دیگر سمندری مخلوق کے طرز عمل، رہائش گاہوں اور خصوصیات کے بارے میں تعلیم دینا ہے۔ شوز اور سوئمنگ سیشنز کے علاوہ یہ سہولت انٹریکٹیو تجربات پیش کرتی ہے جہاں زائرین جانوروں کے قریب جا سکتے ہیں، تصاویر لے سکتے ہیں، انہیں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ڈولفن ایریم میں عام طور پر مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہیں شامل ہوتی ہیں تاکہ شوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ساتھ ہی ریفریشمنٹ اور سوونیر شاپس کی سہولیات بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر دبئی ڈولفن ایریم تفریح، تعلیم اور انٹریکٹیو تجربات کا ایک مرکب پیش کرتا ہے جو ڈولفن اور سیلز کے ارد گرد مرکوز ہے، جس کا مقصد ہر عمر کے زائرین کے لیے ایک خوشگوار اور معلوماتی وقت فراہم کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔